حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کرتے ہیں، جو محبوب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام ان کا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ اکبر، جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتوں آسمانوں میں حضرت حمزہ کا جو نام ہے وہ گونجتا ہے، صرف زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں میں حضرت حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام گونجتا ہے۔ اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا کہ حمزہ، میرا چچا حمزہ اسد اللہ ہے واسد رسول ہی، فرمایا یہ اللہ کا بھی شعر ہے، یہ اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے، یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے پکاریے، یہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے حضور علیہ السلام نے ان کے لیے ایسے فرمان جاری فرمائے، فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ انہو مکتوب عند اللہ عز وجل فی السماء السابعۃ حمزہ ابن عبد المطلب اسد اللہ واسد رسولہ، فرمایا میرے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا نام ساتوں آسمانوں میں اسد اللہ واسد رسولہ لکھا ہوا، یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے، بولیے اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے اذیت پہنچائی، پکاریے بلند آواز سے سبحان اللہ، کیونکہ حضرت حمزہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، اس لحاظ سے آپ رضائی بھائی تھے، کیا رضائی بھائی تھے، اور ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت خوبصورت رشتہ اور تعلق ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے، جس طرح حضور پیار کرتے تھے اس طرح حضرت امیر حمزہ بھی حضور سے پیار کرتے تھے۔ اسلام لانے کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے اذیت پہنچائی، حضور علیہ السلام ظاہر ہے صبر کرنے والے، نہ بولنے والے۔ پھر کیا ہوا کہ گھر میں تشریف لے آئے، ایک عورت عبداللہ بن جدعان کی لونڈی حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو راستے میں ملی، کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے اذیت پہنچائی ہے اور تو یہاں چین سے بیٹھا ہے؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب یہ بات پڑی، فوری طور پر بے چین ہو گئے، وہاں سے نکلے اور شکار کر کے آ رہے تھے، وہی کمان ہاتھ میں تھی، اللہ اکبر، سیدھا گئے خانہ کعبہ، پتہ تھا کہ وہاں ہی یہ ان کافروں کا جتھا بیٹھا ہوتا ہے۔ پکارا اے ابو جہل، کیا تو نے محمد کو اذیت پہنچائی ہے؟ کہا بالکل پہنچائی ہے۔ وہی کمان اٹھائی، اس کے سر پر ماری، کہا کہ مجھے یہ چیز تکلیف دیتی ہے کہ کوئی میرے بھتیجے کو تکلیف دے، اذیت دے۔ ابو جہل نے کہا تیرا اور اس کے ساتھ چلو چچا بھتیجے کا رشتہ تو ہمارا بھی ہے، اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ کہا اس کی باتیں بڑی سچی ہیں، آج سے
کہ جس دین کی بات محمد کرتا ہے میں بھی اس دین کا اعلان کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ لا سوچ میں پڑ گئے، جب گھر گئے سامنے بھتیجے کو دیکھا، کہا بھتیجے تجھے تو خوش ہونا چاہیے، آج میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کہا چچا کام کیا کیا ہے؟ کہا تیرا بدلہ لیا ہے۔ کیسا بدلہ؟ کہا تجھے ابو جہل نے اذیت پہنچائی تھی، میں نے بدلہ لیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے چچا یہ بدلہ مجھے اتنی خوشی نہیں دے گا جتنی خوشی تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا خوشی دے گا۔ کہا اے بھتیجے تو گواہ بن جا، میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں لا ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں اکیلا محافظ حضور کا چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ۔ اور پھر جب غزوات ہوتے، جنگ بدر کے پہلے غزوہ میں جو مبارزت طلبی ہوئی تھی، مقابلے کے لیے پکارا گیا تھا عتبہ، شیبہ اور اس کا بیٹا ولید، ان کے مقابلے میں جو 3 شخصیات آئی تھی، حضرت ابو عبیدہ، حضرت حمزہ اور تیسرے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ نے ایک وار کیا اور سامنے جو مد مقابل کافر تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس قدر نڈر اور بہادر شخص جسے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کہا جاتا ہے، باقی جتنے بھی صحابی تھے وہ ایک تلوار سے لڑتے تھے۔ میں قربان جاؤں حضور کے اس محبوب چچا پر، ایک تلوار سے نہیں بلکہ 2 تلوار سے لڑا کرتے تھے۔ میدان جنگ کے اندر ایک تلوار سے لڑنا بھی بہت بہادری کی بات ہے، لیکن جو 2 تلواروں سے لڑ رہا ہو اس کی شجاعت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ غزوہ احد ہوئی نا، آپ کے مقابلے میں بہت سے کافر آئے، جن میں عثمان بن ابی طلحہ، ارتاد بن عبد شرحبیل اور سبا بن عبد العزا، یہ جتنے بھی کافر آئے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بار میں ان کو واسط جہنم کر دیا۔ ہندہ نامی عورت جو بعد میں مسلمان ہو گئی، ابو سفیان کی بیوی، اس نے اپنے باپ عتبہ کا بدلہ لینے کی خاطر، وحشی ایک غلام تھا جو کہ بھالا چھوٹا نیزہ ہوتا ہے وہ چلانے میں بڑا ماہر تھا، وحشی نام غلام، اس نے کہا کہ ایک تو میں تجھے آزاد کروا دوں گی، دوسرا تجھے بہت زیادہ انعام و اکرام دوں گی، یہ بدلہ تم نے لینا ہے کہ یہ جو امیر حمزہ ہے نا اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت واشی جو بعد میں مسلمان ہو گئے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ سنا۔ حضرت
शहीद किया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिबा नामी एक काफिर आपकी तरफ आ रहा था, आपके मुंह के ये अल्फाज थे। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने उनकी शख्सियत को ऐसा पाया, ऐसा बहादुर आदमी था जैसे कोई एक खाकस्तरी मस्त ऊंट अपनी मस्ती में आता है, जिधर भी जाता है तबाही फेर देता है। मैंने आपके चचा अमीर हमजा को ऐसा ही पाया। वो कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि बहुत बहादुर इंसान था। मुझे ड्यूटी लगाई गई कि मैंने इनको कत्ल करना है। सिबा नामी एक पहलवान आपके मुकाबले में आया, आपके मुंह के अल्फाज थे तहादल्लाह व रसूलहू, तू अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करता है, ये ले तेरा अंजाम। ऐसे जो तलवार चलाई, फरमाते इतना ताकतवर हमला था, सर से शुरू हुई, दरमियान में ज़िरा आई, ज़िरा को काटते हुए पेट तक वो तलवार चीरती गई। इतना ताकतवर हमला किसने किया? फरमाया हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उसको मजीद कत्ल करने की खातिर नीचे झुके, थोड़ा सा पेट नंगा हो गया। मैंने चूंकि निशाना लगा रखा था, मैंने ऐसे जो भाला मारा सीधा निशाने पर लगा, और यहाँ से वो भाला चलता चलता पूरे जिस्म को चीरता हुआ आगे से निकल आया। कहता है कि मैंने तो अपना काम कर लिया, लेकिन हजरत सैयदना अमीर हमजा शेर की तरह मेरी तरफ बढ़े। मैं डर कर भाग गया। मैं भाग रहा था, थोड़ी देर के बाद मैंने पीछे देखा, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़खड़ा रहे हैं। लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गए। थोड़ी देर के बाद वासिल इल्लल्लाह हो गए, अल्लाह को भी प्यारे हो गए, अल्लाह की बारगाह में चले गए। कहते हैं कि मैं फिर गया, मैंने चूंकि हिंदा से वादा किया हुआ था मैं तुझे सबूत दूंगा। मैंने हजरत अमीर हमजा का सीना चीरा। अब जरा सीना थाम के मेरी बात सुनना। मेरे नबी के महबूब चचा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने ये सारी बात सुन रहे हैं। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अब आपके महबूब चचा का सीना चीरा, अंदर से कलेजा निकाला, कलेजा निकाल के हिंदा के पास ले गया। कहने लगा हिंदा मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। हिंदा ने टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को मुंह के अंदर लेकर गई। दुश्मनी की इंतहा देखे, चबाया चबाया नहीं गया, वो लोथड़े बाहर निकाल दिए, इनाम और इकराम से नवाजा। अभी तक उसकी जो दुश्मनी थी, वो जो आग थी अभी तक ठंडी नहीं हुई। हजरत अमीर हमजा के लाशे के पास आ गई। हजरत मोहतरम जुल्म की इंतहा की। मेरे नबी के महबूब चचा का पहले नाक काटा, फिर कान काटे, फिर होंठ काटे, ज़ेवर बना के अपने गले में लटकाया और खुशियां मना रही है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं। सरकार अपने चचा को याद कर रहे हैं। ऐ अल्लाह के शेर, ऐ अल्लाह के रसूल के शेर, मेरे नबी ज़ारो कतार रो रहे हैं। और मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने ख्वाब के अंदर देखा, हजरत जाफर तैयार को ख्वाब के अंदर देखा कि जन्नत के अंदर उन्हें पर लगे हुए हैं और वो फरिश्तों के साथ जन्नत में उड़ रहे हैं।
کہاں ہے ابھی تک نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے جب حضرت امیر حمزہ کے لاشے پر پہنچے زاروں قطار رونے لگ پڑے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ نہیں ہے, زبان بند ہو گئی ہے, کیا بتاؤں کہ میرے چچا امیر حمزہ کے ساتھ دشمن نے کیا کیا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ملنے کے لیے آئی ہیں. سرکار نے ان کے بیٹے حضرت زبیر سے فرمایا, اے زبیر اپنی والدہ کو روک, وہ اپنے بھائی کا یہ لاشا نہیں دیکھ سکیں گی. ظالموں نے اس قدر مسئلہ کیا ہے, اس قدر لاش کی شکل بگاڑ دی ہے کہ بہن کے لیے یہ دکھ برداشت نہیں ہوگا. حضرت زبیر نے اپنی والدہ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا. حضرت صفیہ نے فرمایا, میں وعدہ کرتی ہوں میں کوئی بیل نہیں کروں گی, بس ایک مرتبہ اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دو کفن لے کر آئی, چونکہ قد کاٹ والے تھے. دو کفن, دو چادریں اللہ اکبر لے کر آئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ میرے چچا کو دو چادریں دی جائیں, اور ایک اور شہید تھا کہ جس کے لیے ایک چادر بھی موجود نہیں تھی. میرے نبی نے وہ چادر دوسرے شہید کو عطا فرما دی. اور سرکار کو اس قدر پیار تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 مرتبہ میرے نبی نے جنازہ پڑھایا. کتنی مرتبہ؟ وہ کیسے؟ 70 کے قریب صحابی شہید ہوئے تھے. ایک ایک کر کے لایا جاتا حضرت امیر حمزہ کی جو وہ ہاں اللہ اکبر. یہ حضور کو پیار تھا اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. اور پھر ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر جاتے اور یہ الفاظ ہوتے, سلام علیکم بما صبرتم. فرمایا سلام ہو تم پر اس چیز کی وجہ سے جس چیز پر تم نے صبر کیا ہے. فنعم عقبی الدار. فرمایا جو آخرت کا گھر ہے وہ کتنا خوبصورت گھر ہے. ہر سال حضور شہدائے احد کی قبروں پر جاتے تھے اور حاضری دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے. یہ حضور کی کیا ہے بولیے؟ سنت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قبروں پر یا جو عرس اور اعراس کروائے جاتے ہیں یہ حضور کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے کہ ہر سال ان کی قبروں پر جایا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالی شہدائے احد کا صدقہ, خاص طور پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس شہادت کا صدقہ, اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.